السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منور ستی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلقہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے 12 فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دی الیکشن کے لیے، تو بڑے دلچسپ ریمارکس سننے کو ملے اور وہاں دو باتیں واضح طور پر سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا حتمی اختیار صدر مملکت کو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے مشاورت ضروری ہے، لہذا آپ لوگ ایوان صدر تشریف لائیں تاکہ الیکشن کے بروقت انعقاد پر مشاورت ہو سکے، تو بڑی رہونت کے ساتھ، فرعونیت کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت کو واپس خط لکھا تھا کہ یہ اختیار چیف الیکشن کمشنر کا ہے، یہ چیف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اس میں صدر کا کوئی رول نہیں ہے، لہذا ہم مشاورت کے لیے آپ کے پاس نہیں آ رہے۔ اس کی یہی وضاحت جو ہے وہ وزارت قانون نے کی، اس کی یہی وزیر قانون نے کہا اور الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا نے یہی رائے دی۔ اور اس وقت بہت سارے ٹیلی ویژنز نے اس پر یہ بات بھی کی اور بہت سارے لفافہ صافی ٹویٹ بھی کرتے رہے، اس پر پروگرام بھی کرتے رہے کہ آئینی ترامیم کے بعد اب الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ آج جب سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ آپ کی یہ دی ہوئی تاریخ ناقابل قبول ہے کیونکہ اس میں ایوان صدر یعنی صدر صاحب کی منظوری شامل نہیں ہے، ان کے دستخط شامل نہیں ہیں اور یہ غیر قانونی ہوگا اور اس پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ میں متعدد بار یہ بات کر چکا ہوں، اپنی پہلی بہت ساری جو ہے ویڈیوز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک سادہ سا اصول ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ جمہوریت کے دور میں بھی وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ دا پاکستان ہوتا ہے، وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، ملک کا ایک ہی سربراہ ہے، وہ صدر مملکت ہے، اور جتنے بھی آئینی عہدے ہیں ان کی تعیناتی صدر مملکت کی منظوری سے ہوتی ہے، اور آئین کا واحد اس وقت اگر کوئی سربراہ قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ صدر مملکت ہے، یہ آئینی لحاظ سے کوئی بھی ہو صدر بیٹھا ہو۔ لیکن قوم کو کنفیوز کیا گیا، یہ بتایا گیا آج انتہائی شرمندگی کے عالم میں جب میں نے وہ فوٹیج دیکھی کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے ہم نواؤں کے ساتھ ایوان صدر کی طرف دوڑے بھاگے جا رہے تھے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس شخص میں رتی برابر بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی تو یہ آج ایوان صدر جانے کے بجائے یہ استعفیٰ دے کے گھر جاتا۔ میں سپریم کورٹ میں آج کی سماعت کے دوران اور اس سارے قضیے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ایک تو اس کا رخ یہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ الیکشن کی تاریخ بہرحال اب آ رہی ہے اور الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کا ہے، یہ طے ہو گیا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو جڑا ہوا ہے سابق چیف جسٹس کے فیصلوں کے ساتھ، کہ جب پنجاب میں اور سرحد میں الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، تاکہ صدر مملکت نے جو تاریخ دی اس کی بھی مخالفت کی اور اس پر الیکشن کرانے سے انکار کیا، اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے اور اس وقت کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے بر وقت الیکشن نہ ہونے کی، اور اس میں ممکنہ طور پر آرٹیکل 6 کی زد میں کون سی گردنیں آ رہی ہیں، وہ اور تو کوئی ہوں نہ ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کے ممبران بمائے چیف الیکشن کمشنر واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ کوئی بھی منتخب حکومت آ کے آئین کی اس کھلی خلاف ورزی پر نوٹس لے سکتی ہے۔ کیا موجودہ عدلیہ کا بینچ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کھلی آئین شکنی سے صرف تاریخ لے کر جو بالآخر انہوں نے دینی تھی، آیا کسی پتلی گلی سے ان کو بھاگنے کا راستہ دیا جائے گا یا ان کو اس مشکل سے نکالا جائے گا جو بندیال کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، جہاں آئین کو تباہ کیا گیا، آئین کی خلاف ورزی کی گئی، آئین کی غلط تشریح کی گئی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو راستہ دینے کے لیے یہ ساری محفل سجائی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی گردن کو بچایا جائے، چونکہ اس نے
نواز شریف کی مرضی سے اور کچھ اور قوتوں کی مرضی سے یہ کھلی آئین کی خلاف ورزی کی تھی، الیکشن بر وقت نہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب تک کہ نواز شریف نے نہیں کہا کہ اب الیکشن کرا لو، اس وقت تک یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میری ذاتی رائے میں چیف الیکشن کمیشن کے وفد اور صدر مملکت کے درمیان جس بھی تاریخ کے اوپر آج اتفاق ہو جائے، یقیناً آئندہ الیکشن کے لیے تو تاریخ تو وہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک نوٹس آج چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھوں صدر مملکت کو لکھوانا چاہیے کہ اس سمری کے اوپر لکھو کہ میرا موقف غلط تھا، میں نے آئین کی غلط تشریح کی، الیکشن کی ڈیٹ دینا صدر مملکت کا اختیار ہے، اور یہ اختیار آئین صدر مملکت کو دیتا ہے، اور میں نے آئین پاکستان کی توہین کی، نقصان پہنچایا، تاکہ کل آنے والی کوئی بھی جمہوری حکومت ان آئین شکنوں سے اس کا حساب لے سکے۔